فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم. اللهم یہ تھے علی رضا جنہوں نے سورہ شمس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. آپ آغاز مجلس میں زوار خاور عباس سے ملتمس ہوں آئیں بآواز بلند صلوات. محمد محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. میرے حسین شہید نام میرے حسین نام میرے جنات میرے حسین نام ہے یا حسینی کے نام ہے میرے دھولا ہے میرے حسین میرے جو میرے حسین جنات ہے میرے حسین میرے جنات میرے حسین یہ تھے زوار خاور عباس جو اپنے والہانہ انداز میں عقیدت کے ساتھ کتنی بار انہوں نے نام حسین لیا ہے. میں تو یہ سمجھاؤں کہ انہوں نے جو کہا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. مل کے بلند تر صلوات. ماشاء اللہ. ملتمس ہوں قمر زیدی سے آئیں اور بارگاہ امام میں اپنا کلام پیش کریں بآواز بلند صلوات. بلند صلوات. صلوات. شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے 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 جنتیں اور ہیں کربلا اور ہے جنتیں اور ہیں کربلا اور ہے شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے. میں ہوں بیمار جان دے کرب و بلا میں ہوں بیمار جان دے کرب و بلا میں ہوں بیمار جان دے کرب و بلا اور میں ہوں بیمار جان دے کرب و بلا اے طبیب اس مرض کی دوا اور ہے اے طبیب اس مرض کی دوا اور ہے شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے. اے مفسر بتا کیا تماشا ہے یہ 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 آیتیں اور ہیں ترجمہ اور ہے آیتیں اور ہیں ترجمہ اور ہے شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے. دوسروں سے
علی کا تقابل ہی کیا دوسروں سے، علی کا تقابل ہی کیا، ارے دوسروں سے علی کا تقابل ہی کیا، حادثے اور ہیں معجزہ اور ہیں، حادثے اور ہیں معجزہ اور ہے، شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے، شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے، شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے۔ صلوات۔ یہ تھے کمبر زیدی۔ ملتمس ہوں سید علی گوہر کاظمی سے امام میں اپنا ہدیہ عقیدت پیش کریں، بآواز بلند صلوات۔ آواز بلند تر صلوات۔ میں سر اور یان ہاں باس کی وے شام جاواں گی، میں سر اور یان ہاں باس کی وے شام جاواں گی، میں سر اور یان ہاں باس کی وے شام جاواں گی، ردا دے باجوالا دا، ردا دے باجوالا دا، کیوے پردہ بناواں گی، میں سر اور یان ہاں باس کی وے شام جاواں گی، میں سر اور یان ہاں باس کی وے شام جاواں گی، تیرے لاشے تے روئی نہیں تے ٹر پئی شام دے بازے، تیرے لاشے تے روئی نہیں تے ٹر پئی شام دے بازے، ریا وعدہ میں روون لئی، ریا وعدہ میں روون لئی، تیری تربت تے آواں گی، میں سر اور یان ہاں باس کی وے شام جاواں گی، میں سر ہوئے یان ہاں باس کی وے شام جاواں گی، میرے بابے نو حسرت نہیں میرا لہجاؤ نہیں سنیا، میرے بابے نو حسرت نہیں میرا لہجاؤ نہیں سنیا، میں وچ دربار دس ویراں، میں وچ دربار دس ویراں، کیویں خطبہ سناواں گی، میں سر اور یان ہاں باس کی وے شام جاواں گی، میں سر اور یان ہاں باس کی وے شام جاواں گی، میری گردن تو ہاتھ میرے جو نہیں کھل دے دساویر، میرے گردن تو ہاتھ میرے جو نہیں کھل دے دساویرن، شمر دے ظلم دو ویرن، شمر دے ظلم تو کیوے سکینہ نو بچاواں گی، میں سر اور یان ہاں باس کی وے شام جاواں گی، میں سر اور یان ہاں باس کی وے شام جاواں گی، صلوات۔ یہ تھے گوہر کاظمی نور رضا سے تاکہ تشریف لائیں، بآواز بلند صلوات۔ صلوات۔ بار دیگر صلوات۔ جب بنت علی کی محفل ہو،
سرکار بھی آیا کرتے ہیں جب بنت علی کی محفل ہو، سرکار بھی آیا کرتے ہیں زینب کے قصیدے ہم مومن، زینب کے قصیدے ہم مومن زہرا کو سنایا کرتے ہیں جب بنت علی کی محفل ہو۔ مریم بھی ادب سے اپنی ردا راہوں میں بچھانے اتری ہے، مریم بھی ادب سے اپنی ردا راہوں میں بچھانے اتری ہے، رب جانے یہ کون معظمہ ہے دنیا کو سجانے اتری ہے، خود پاک نبی جس پر اپنی، خود پاک نبی جس پر اپنی دستار کا سایہ کرتے ہیں جب بنت علی کی محفل ہو، سرکار بھی آیا کرتے ہیں۔ حسنین وہ ہیں جن کا جھولا نوری بھی جلایا کرتے ہیں، حسنین وہ ہیں جن کا جھولا نوری بھی جلایا کرتے ہیں، اور لے کے اجازت مولا سے لوری بھی سنایا کرتے ہیں، اور بنت علی کا جھولا تو، اور بنت علی کا جھولا تو حسنین جلایا کرتے ہیں جب بنت علی کی محفل ہو، سرکار بھی آیا کرتے ہیں۔ عقیلہ بنی ہاشم شریکۃ الحسین سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بلندتر صلوات۔ حسنین وہ ہیں جن کا جھولا نوری بھی جلایا کرتے ہیں، اور لے کے اجازت مولا سے لوری بھی سنایا کرتے ہیں، اور بنت علی کا جھولا تو، اور بنت علی کا جھولا تو حسنین جلایا کرتے ہیں جب بنت علی کی محفل ہو۔ صلوات۔ اس گھر کی زیارت کرنے کو صبح شام یہ کعبہ آتا ہے، اس گھر کی زیارت کرنے کو صبح شام یہ کعبہ آتا ہے، اس وقت ہماری نصرت کا خود فضل کا بابا آتا ہے، جب واسطہ دے کے زینب کا، جب واسطہ دے کے زینب کو
غازی کو بلایا کرتے ہیں جب بنت علی کی محفل ہو، سرکار بھی آیا کرتے ہیں، اس گھر کی زیارت کرنے کو صبح و شام یہ کعبہ آتا ہے، اس وقت ہماری نصرت کو خود فضل کا بابا آتا ہے، جب واسطہ دے کے زینب کو غازی کو بلایا کرتے ہیں جب بنت علی کی محفل ہو، سرکار بھی آیا کرتے ہیں، زینب کے قصیدے ہم مومن، زینب کے قصیدے ہم مومن زہرا کو سنایا کرتے ہیں جب بنت علی کی محفل ہو، سرکار بھی آیا کرتے ہیں۔ صلوات۔ یہ تھے نور رضا۔ ملتمس ہوں برادرم اسلم رضوی سے کہ وہ تشریف لائیں، باواز بلند صلوات۔ بارے دیگر صلوات۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، اپنے پہلو میں لٹا کر روز طوطے کی طرح ایک بارہ 5 14 ہم کو رٹواتی ہے ماں، گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر، ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں، چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستوں، جب مصیبت سر پہ پڑتی ہے تو یاد آتی ہے ماں، یاد آتا ہے شب عاشور کا
کڑیل جوان یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑیل جوان جب کبھی الجھی ہوئی زلفوں کو سلجھاتی ہے ماں جب تلک یہ ہاتھ ہیں ہم شیر بے پردہ نہ ہو ایک بہادر باوفا بیٹے سے فرماتی ہے ماں اور پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو ان کے اشکوں کے لیے جنت سے آ جاتی ہے ماں شکریہ ہو ہی نہیں سکتا ادا ماں کا کبھی مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. برادرم جاوید حسین تشریف لیں جی آج ملتمس ہوں علی زیدی سے کہ وہ تشریف لیں. مصطفیٰ زیدی اور علی زیدی دونوں ہی آ جائیں اور باپ بیٹا دونوں ہی پڑھیں گے. باواز بلند صلوات. پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی کس طرح سے تو بی پھر لوٹ کے گھر آئی بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے
عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے، کچھ درد تیرے بھی بس جانتی فضا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، دو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ باواز بلند نعرے سلوات۔ باواز بلند نعرے سلوات۔ مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، زہرا کا در جلا کر، زہرا کا در جلا کر، زہرا پہ در گرا کر، مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، دربار سے ضعیفہ گھر کی طرف چلی ہے، اللہ ہی جانتا ہے کتنی دفعہ گری ہے، لائے ہیں اپنے گھر تک، لائے ہیں اپنے گھر تک، حسنین خود اٹھا کر، مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، ظالم کا تازیانہ جس ہاتھ پر لگا ہے، وہ ہاتھ فاطمہ کا اٹھ ہی نہیں رہا ہے، پڑھتی ہے اب نمازیں، پڑھتی ہے اب نمازیں، ایک ہاتھ ہی اٹھا کر، مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، پہلو میں درد اتنا ہے کہ تڑپ رہی ہے، چلنا بھی اب ہے مشکل، اٹھ اٹھ کے گر رہی ہے، چلتی ہے ایک شانہ، چلتی ہے ایک شانہ، دیوار سے لگا کر، مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، منظر بڑا کٹھن تھا جس دم لگا تماچا، سر بنت فاطمہ کا دیوار سے لگا تھا، منہ پیٹتے تھے حیدر، منہ پیٹتے تھے حیدر، آنکھوں سے خون بہا کر، مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، کہہ کے یتیم خود کو شبیر جب کہ روئے، دو ہاتھ فاطمہ کے بندے کفن سے نکلے، سینے پہ روئی اپنے، سینے پہ روئی اپنے، شبیر کو سلا کر، مارا ہے فاطمہ
کو سب نے رلا رلا کر، تربت سے فاطمہ کی آتی یہی صدا ہے، پہلو سے ہاتھ میرا اب تک نہیں ہٹا ہے، مہدی مجھے سنبھالو، مہدی مجھے سنبھالو، غیبت سے جلد آ کر، مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر۔ آواز سے بولنا ہے سب۔ یہ تھے برادر جناب علی زیدی صاحب، اور میں گزارش کروں گا برادر مقصود جعفری صاحب سے تشریف لائیں، پر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اطرتہ الطیبین الطاہرین، صلوات سارے بلند۔ اچھا حکم نہیں، صرف درخواست کیتی جا سکتی ہے کہ تسی مہمان بڑیاں وڈیاں ہستیاں دیو، اس گلے ڈر بھی لگتا ہے، تو کوشش کرو اگر سارے تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ تاکہ قبلہ صاحب واسطے بھی تھوڑا ماحول بن جائے۔ ایک بار صلوات پڑھ سارے، آ جاؤ صلوات پڑھ دیں سارے، اگے آ جاؤ، بسم اللہ صلی اللہ۔ بندوں کو علی کرتا ہے توحید شناسا، بندوں کو علی کرتا ہے توحید شناسا، وحدت کی ہے تسکین رسالت کا دلاسا، وحدت کی ہے تسکین رسالت کا دلاسا، اور معنی کہ عبادت ہیں یہ روزے یہ نماز، معنی کہ عبادت ہیں یہ روزے یہ نمازیں، کب کس میں مزہ ہے کوئی حیدر سی ولا کا، کب کس میں مزہ ہے کوئی حیدر کی ولا کا، اور سمجھو کہ اسے ماں کے گناہوں پہ یقین ہے، سمجھو کہ اسے ماں کے گناہوں پہ یقین ہے، شک ہو جسے حیدر کی ولایت میں ذرا سا، کربلا میں کچھ ایسے مجاہد بھی تھے جو قضا کو بھی جینا سکھاتے رہے، ایک متضادیہ نظم، کربلا میں کچھ ایسے مجاہد بھی تھے جو قضا کو بھی جینا سکھاتے رہے، موت کی باہوں میں باہیں ڈالے ہوئے زندگی کی انا کو بڑھاتے رہے، اور سربلندی انہیں سجدہ کرتی رہی، سربلندی انہیں سجدہ کرتی رہی، نقش مولا پہ وہ سر جھکاتے رہے، ان کے بالوں میں نوری سفیدی بھی تھی، اس پہ مہدی لہو کی لگاتے رہے، ان کے بالوں میں نوری سفیدی بھی تھی، اس پہ مہدی لہو کی لگاتے رہے۔ ایک لفظ سرخ روح، ایک سرخ روح ایک چہرے دا سرخ ہو جانا خون دے نال، ایک سرخ روح ہے کہ کامیاب ہو جانا، ذہن چرہوے دشت میں وہ نماز ولا کے لیے، دشت میں وہ نماز ولا کے لیے اپنے ہی خون سے باوضو ہو گئے، ان کے معصوم دل میں یہ احساس تھا سرخ روح ہو گئے، سرخ روح ہو گئے، ان کے معصوم دل میں یہ احساس تھا سرخ روح ہو گئے، سرخ روح ہو گئے۔
تے لیڈر ہوندے نے دو قسم دے لیڈر، ایک او نہیں کامیاب ہوندا جدے فوج وقت زیادہ ہوئے، صرف ایک جدے کولے جننے ہون مخلص، کیونکہ اللہ دے نبی کولے دن دی روشنی وچ نچن والے لو اللہ دا رسول آوازیں مار کے بلاندا رہیا تے آمدا کوئی نہیں، یہ بتیاں بجھا کے اندر سی ٹور جو تے جاندا کوئی نہیں۔ شب عاشور خیمہ شبیر میں، شب عاشور خیمہ شبیر میں موت پر زندگی کا گماں ہو گیا۔ شب عاشور خیمہ شبیر میں موت پر زندگی کا گماں ہو گیا، جو حسینی زمین پر اترتا گیا اپنے کردار سے آسماں ہو گیا۔ جو حسینی زمین پر اترتا گیا اپنے کردار سے آسماں ہو گیا، جب بجھایا چراغوں کو شبیر نے حشر تک کا منظر آیا ہو گیا۔ جب بجھایا چراغوں کو شبیر نے حشر تک کا منظر آیا ہو گیا، اس اندھیرے نے ایسا اجالا کیا پل میں ہی ایک بوڑھا جوان ہو گیا۔ اس اندھیرے نے ایسا اجالا کیا پل میں ہی ایک بوڑھا جوان ہو گیا، اور عمر کا عشق سے کچھ تعلق نہیں، عمر کا عشق سے کچھ تعلق نہیں۔ کیوں؟ عشق اخلاص ہے، عشق معیار ہے۔ یہ بتایا مظاہر کے فرزند نے کہ جوانی تو شبیر کا پیار ہے، کہ جوانی تو شبیر کا پیار ہے۔ حبیب آندہ کہ جس ویلے میرے بابے نے دعوت دیتی نا رسالت ماب میں، تو آندہ میں نے ایک دن سنا میرے باپ نے گھر بلایا ہے خالق کی تصویر کو، اور میں نے بابا سے عرض کی ان سے کہیں اپنے ہمراہ لے آئیں شبیر کو، اور جب شجر اور ثمر آ گئے میرے گھر، جب شجر اور ثمر آ گئے میرے گھر، تب گلے لگ گئے خواب تعبیر کو، باخدا چلتے دیکھا تھا پہلی دفعہ میں نے قرآن کے ساتھ تفسیر کو، باخدا چلتے دیکھا تھا پہلی دفعہ میں نے قرآن کے ساتھ تفسیر کو، وندہ شاہ کو دیکھتے ہی یہ طے کر لیا، اس کی نسبت سے عظمت بڑھاؤں گا میں، چل کے جانا محبت کی توہین ہے، اس کے دربار میں گر کے جاؤں گا۔ تب میں اترا نہیں بلکہ چھت سے گرا، سرکار نے دیکھا ہم نے، تب میں اترا نہیں بلکہ چھت سے گرا، دل لگی میرے دل کو بلانے لگی، اور زندگانی میں پہلی دفعہ زندگانی کی قیمت بتانے لگی، اور دید کو دید کا لطف آنے لگا۔ سرکار نے چولی چولا سر لیا، تیج کر کے دیکھا تو اندر زندگانی میں پہلی دفعہ زندگانی کی قیمت بتانے لگی، دید کو دید کا لطف آنے لگا اور میرے جسم سے جان جانے لگی، دید کو دید کا لطف آنے لگا اور میرے جسم سے جان جانے لگی۔ زندگی موت کی گود میں سو گئی، زندگی موت کی گود میں سو گئی، سو کے سویا مقدر جگانے لگی، سو کے سویا مقدر جگانے لگی، اور میرے دل نے یہ دل میں طے کر لیا، اس پہ مرنا ہی جینے کا سامان ہے۔ میں نے مولا سے یہ جان کر جان دی، اسے جان دے دو یہی جان ہے۔ میں نے مولا کو یہ جان کر جان دی کہ اسے جان دے دو یہی جان ہے۔ روح پرواز کر گئی، امام دے حکم نال روح واپس آئی، جس ویلے واپس آئی تے انسان خوش آندا، مگر وہ آندا کہ روح کی واپسی پہ میرا دل دکھا۔ آخری چھ فکر، روح کی واپسی پہ میرا دل دکھا، کیوں؟ وہ تو تیار تھا ارتقاء کے لیے، وہ تو تیار تھا ارتقاء کے لیے۔ میں نے قدموں پہ سر رکھ کے شاہ سے کہا با خدا جان لے لو خدا کے لیے، میں نے قدموں پہ سر رکھ کے شاہ سے کہا با خدا جان لے لو خدا کے لیے۔ میرا منہ چوم کر مجھ سے کہنے لگے،
میرا منہ چوم کر مجھ سے کہنے لگے تم ہو باقی ہماری بقا کے لیے. میرا منہ چوم کر مجھ سے کہنے لگے تم ہو باقی ہماری بقا کے لیے. سن میری جان یوں جان دیتے ہیں جو وہ مجھے چاہیے کربلا کے لیے. سن میری جان یوں جان دیتے ہیں جو وہ مجھے چاہیے کربلا کے لیے. تے پھر امام نے ایک وعدہ لیا سی میرے کو کیڑا وعدہ؟ امام نے آکھیا سی مجھ سے وعدہ لیا تھا یہ شبیر نے ایک مصیبت کی وادی پہ آؤ گے نا. مجھ سے وعدہ لیا تھا یہ شبیر نے ایک مصیبت کی وادی پہ آؤ گے نا فاطمہ زادیاں خط لکھیں گی تمہیں میرے اکبر کی شادی پہ آؤ گے. جزاک اللہ. میں گزارش کروں گا پروفیسر راجہ حسن رضا صاحب کہ وہ تشریف لیں. بر محمد و آل محمد صلوات. بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی بار دیگر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی. آج چونکہ شب شہادت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی تو ان کی بارگاہ میں چند اشعار ہدیتاً تبرکاً پیش کر رہا ہوں. وہ باب علم نبوی ہیں علی مرتضیٰ جیسے. وہ باب علم نبوی ہیں علی مرتضیٰ جیسے. ہیں صادق وہ زمانے میں محمد مصطفیٰ جیسے. ہیں صادق وہ زمانے میں محمد مصطفیٰ جیسے. محبت جعفر صادق کی دوزخ یوں بجھا دے گی. محبت جعفر صادق کی دوزخ یوں بجھا دے گی. بنا تنور مکی کے لیے جنت فضا جیسے. بنا تنور مکی کے لیے جنت فضا جیسے. اور علی کو دے کے اپنا نام دی کو جعفری کہہ کر. علی کو دے کے اپنا نام دی کو جعفری کہہ کر. خدا نے بھی محبت میں دکھائی انتہا جیسے. خدا نے بھی محبت میں دکھائی انتہا جیسے. اور فقط نعمان ثابت کیا سلونی کہنے والوں کے. فقط نعمان ثابت کیا سلونی کہنے والوں کے. دروں پر دیکھے ہم نے انبیاء بھی ہوں گدا جیسے. دروں پر دیکھے ہم نے انبیاء بھی ہوں گدا جیسے. اور بٹھا رکھے ہیں پہرے بھی مگر جاری ہے ذکر اب تک. بٹھا رکھے ہیں پہرے بھی مگر جاری ہے ذکر اب تک. مٹا پائے نہ کعبہ کی دراڑیں اشکیا جیسے. مٹا پائے نہ کعبہ کی دراڑیں اشکیا جیسے. اور بقی کی بے چراغاں تربتوں پر اپنے گھر میں بھی. بقی کی بے چراغاں تربتوں پر اپنے گھر میں بھی. برستی ہے وہ غربت بن میں شام کربلا جیسے. برستی ہے وہ غربت بن میں شام کربلا جیسے. اور حسن کے باپ ماں کو بھی ملے ایسے جزا مولا. حسن کے باپ ماں کو بھی ملے ایسے جزا مولا. ملے حر ریاحی کو رمال فاطمہ جیسے. ملے حر ریاحی کو رمال فاطمہ جیسے. حسن کے باپ ماں کو بھی ملے ایسے جزا مولا. ملے حر ریاحی کو رمال فاطمہ جیسے. وہ باب علم نبوی ہیں علی مرتضیٰ جیسے. ہیں صادق وہ زمانے میں محمد مصطفیٰ جیسے. صلوات.
گزارش کروں گا جناب خاور علی خاوری صاحب سے تشریف لائیں. درود بر محمد و آل محمد. بار دیگر درود بر محمد و آل محمد. برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. بار دیگر درود بر محمد و آل محمد. بلا لائیں پھر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. چلے میں جب تک آتے ہیں میں حاضری کی ڈیوٹی دیتا ہوں. ہے خدا ہے فرق کچھ سننے اور سنانے میں. معراج مصطفیٰ کی ہے شہرت زمانے میں. زنجیر در بھی ہلتی رہی ہے، بس آنے جانے بس یہی فرق ہے اس فسانے میں. حق سے ملے رسول تو عرش برین پر شبیر نے بلایا خدا کو زمین پر. کیڑے ویلے بلائے جڑے ویلے کلا رہ گیا ہے زہرا دلال. بھرا مارے گئے، پوتر مارے گئے، مہمان مارے گئے. قبضہ تلوار تے
ماتھا رکھی بیٹھا ہے اللہ جانے کیڑا خیال آئے ٹردا ٹردا بھینی دے دروازے تے آن کھلوتا ہے انما دی تلاوت کی تھی اندروں علی دی عالمہ غیر مولمہ دی نے آیت سنی بی بی حقل مار کے آندھی مفضہ پتہ کر دروازے تے کون سائلے جناب فضا دروازے تے آئیے جڑی حالت ڈٹھیے منہ تے پٹیے واپس ولیے جناب فضا رو کے آندھیے سین اجڑ گیا بھرا دروازے تے سوالی بنیا ودائے بھرا دا جو نہ آئے میں آئیے جی میں تسا پانی دو آندائے بھرا دے پاسے نمانی اکھی ویک کے بی بی آندھیے کیوں کھڑ گیا دروازے تے وہ بان غربت دی تصویر جیڑا تیر لگائی پیشانی تے وہ رات صاف کریا ہم شیر بی بیاں دے جڑے ٹوٹ گئے نی تڑ بدن دے وچ وہ چھکوا گھن بھین تو تیرے بی بی رو کے آندھے اج ہتھ فارغ ہن اجڑی دے کل ہو سیا شام اسیر جناب فضا دروازے تے آئیے جڑی حالت ڈٹھیے منہ تے پٹیے واپس ولی سین فضا رو کے آندھیے سین اجڑ گیا بھرا دروازے تے سوالی بنیا ودائے بھرا دا جو نہ آئی وے آئیے جی میں تسا پانی دو آندائے بھرا دے پاسے نمانی اکھی ویک کے بی بی آندھیے کیوں کھڑے گئے دروازے تے وہ بان غربت دی تصویریں جیڑا تیر لگائی پیشانی تے وہ رات صاف کریا ہم شیر بی بیاں دیے جڑے ٹوٹ گئے نی تڑ بدن دے وچ وہ چھکوا گھن بھین تو تیرے بی بی رو کے آندھے اج ہتھ فارغ ہن اجڑی دے کل ہو سیا شام اسیر اللہ لعنت اللہ علیہ قوم مومنین اعلان سماعت فرما لیجئے کہ 22 جولائی جو کہ آنے والا سیٹرڈے جو ہے 22 جولائی بروز ہفتہ معصومین سکول میں انشاءاللہ ٹھیک 7 بجے اصال ثواب کی ایک ملچزہ برپا ہو رہی ہے. اس ملچزہ سے قبلہ کا وقت الاسلام والمسلمین علامہ ڈاکٹر سخاوت حسین سنال صاحب فرمائیں گے. آپ تمام حضرات سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی درخواست ہے. یہ ملچزہ مغربین سے پہلے انشاءاللہ یہ ملچزہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو آپ سے گزارش ہے کہ وقت تشریف لائیے گا. اور محمد و آل محمد صلوات. اوکے اور جیسا کہ میرا خیال ہے کہ آپ کو وہ پیغام تو مل چکا ہوگا، لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ یہاں سے اعلان ضروری سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ اگلے سنڈے کو یہاں پر سکول نہیں ہوگا، بلکہ چونکہ وہ ہماری سسٹر ذاکرہ
زرینہ جو تھی ان کا انتقال ہو گیا تھا اور پاکستان میں ان کی تدفین ہوئی تھی، تو ان کے اِصالِ ثواب کے لیے چہلم کی مجلسہ امام الخوئی اسلامک سینٹر میں ٹھیک 5 بجے قرآن خوانی سے شروع ہوگی، اور انشاءاللہ یہ مجلسہ بھی مغرب عین سے پہلے اختتام پذیر ہوگی۔ اس مجلسہ سے قبلہ کعبہ خیرۃ الاسلام والمسلمین علامہ ڈاکٹر سخاوت حسن صاحب عطا فرمائیں گے۔ آپ تمام حضرات سے اس میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی درخواست ہے، اور اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا قبلہ کعبہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ ڈاکٹر سخاوت حسن صاحب سے کو اس مجلسہ سے خطاب فرمائیں۔ مر محمد و آل محمد صلوات۔ برادرم بختیار رضوی سے استدعا ہے کہ وہ بیٹے کو لے کے قبلہ کے حکم کی تعمیل میں آگے آ جائیں۔ الرحمن اللہم کل ولیک حجت الحسن صلواتک علیہ وعلی بیت سا وفی کل سا ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل وَإِنَّا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طُوبًا وَتَمَتُّعُ فِيهَا طَوِيلًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الراحمين۔ انعام دے دیں اس کو، یا پھر یہ انعام لے لیں۔ مومنین مومنات، آپ سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ مسرت ضامن علی بنت شیخ حاکم علی اور مرحوم مسرت ضامن علی اور ہماری سبا شیخ کے جمی مرحومین مرحومات، شیخ فیملی کے جمی مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پروردگار محمد و آل محمد کے طفیل میں اس فاتحہ اخلاص مجلس و ذکر، نیاز اور حاضری
28 कुरान जो ख़त्म किए गए, 1680 बार जो सूरह मुल्क पढ़ी गई, 100 बार सूरह यासीन पढ़ी गई, 30,000 बार नाद अली पढ़ी गई, 20,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा गया, 20,000 बार सूरह कौसर पढ़ी गई, 1,000 बार कलिमा तय्यबा पढ़ा गया। इनका सवाब मुसर्रत जामिन और जामिन अली और शेख फैमिली के जमी मरहुमीन मरहुमात को ईसाल फरमा, उनकी आखिरत की मंजिलों को आसान फरमा। जो मोमिनीन मोमिनात इस मजलिस में तशरीफ़ लाए हैं, या अल्लाह इन सब के मरहुमीन की, हम सब के मरहुमीन की भी मग़फ़रत फरमा, और हाज़रीन मजलिस, हुज़्ज़ार मोहतरम, हाज़रात मजलिस के सगायर व कबायर से भी दरगुज़र फरमा। हम सब का ख़ातिमा अलल खैर फरमा, हज व ज़ियारात नसीब फरमा, औलादों की तरबियत की हमें तौफ़ीक़ खैर मरहमत फरमा, हम सब का ख़ातिमा अलल खैर फरमा। हाल हाल में जो हमारी बहनें दुनिया से इंतकाल कर गई हैं, ज़ाकिरा ज़रीना बानो समेत, इश्तियाक फ़ातिमा समेत, मुमताज़ बेगम और कुबरा बीबी समेत, उनको जवारे इल्लियीन में जगह अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुअमिनीन वन नारु लिल मुआनिदीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अरादल आखिरता व सअ लहा सअयहा व हुवा मुमिनुन फ़उलाइका काना सअयुहुम मशकूरा। सलावत। काबिल क़द्र सादात व मोमिनीन व मोमिनात, अलमहदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में मरहूमा मग़फ़ूरा मुसर्रत ज़ामिन बिनते शेख हाकिम अली की 40वें की मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जो उन्वान सुखन मुंतखब किया है वो है मनाजिल आखिरत। और आज हम मनाजिल आखिरत के 18वें मरहले में दाखिल हो रहे हैं। इससे कबल हम 17 मजालिस न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में पेश कर चुके हैं। आज ये 18वीं मजलिस है मनाजिल आखिरत के उन्वान पर। सबसे पहले तो ये समझ लें कि इस उन्वान की इतनी कसीर तादाद में, मिक़दार में ज़रूरत इसलिए भी हो रही है कि डे टू डे जो हमारी लाइफ है, हमारी आँखों पे जो गफलत के पड़े हुए पर्दे हैं, वो हमें याद आखिरत से गाफिल और दूर कर देते हैं। तो अमवात की मजालिस में कम अज़ कम हम ये चाहते हैं कि हम आखिरत को याद कर लें, ताकि हम इस अनसीन वर्ल्ड और जर्नी के लिए भी थोड़ी बहुत प्रेपरेशन कर लें। आज ही बल्कि बड़ी एक स्केरी आयत गुजरी है जो आज हमने दर्स नंबर 309 पढ़ा है। इसके अंदर एक बहुत ही सख्त आयत गुजरी है क़यामत के बारे में कि यौमा तमूरुस समाउ मौरा व तसीरुल जिबालो सैरा। उस ज़माने को, उस वक्त को याद करो कि जिस दिन आसमान को भी सर झुकाने की जगह नहीं मिलेगी, आसमान टूट जाएगा और जो पहाड़ हैं वो उड़ने लग जाएंगे, उड़ रहे होंगे। ना आसमान को करार होगा, ना जिबाल के पास, पहाड़ों के पास राह फरार होगा। सब के सब परेशान हाल होंगे। इसलिए भी इस टॉपिक की सख्त ज़रूरत है कि हम आखिरत को याद करके ज़ुहद व तक़वा की किश्ती पर
सवार हो। खुशकिस्मत है मैं और आप कि हमें अल्लाह की ज़ात ने रहबर ऐसे दिए हैं जिन्होंने आखिरत के सारे पर्चे आउट कर दिए। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जब कोई मुम्तहिन इतना मेहरबान हो जाए कि वो ये ना कहे कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ, बल्कि सारे पर्चे जाहिर करके कहे कि सवाल ये है, याद भी मैं कराता हूँ और सिफारिश भी कर दूंगा। इनसे ज़्यादा मेहरबान कौन हो सकता है? अल्लाह की ज़ात ने ऐसे मुर्शिद आपको दिए हैं, ऐसे इमाम आपको दिए हैं जिन्होंने सारे के सारे पर्चे आउट कर दिए हैं। पिछली जो तकरीर थी हमारी वो नामुकम्मल रह गई थी, उसका एक जुमला सुन लें और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। जो खावर अली खावरी साहब के मरहूमीन के लिए हमने बयान की थी मजलिस में, जो बयान किए थे मातालिब, उसमें अर्ज़ किया था कि एक पर्चा जो आउट हुआ वो है तौबा का पर्चा, कि अगर कोई बंदा तौबा की किश्ती पे सवार हो जाए तो आखिरत की सारी मंजिलें उसके लिए आसान हो जाती हैं, जैसा कि हुर के लिए। यानी एक लम्हे में अगर किसी का मुकद्दर जहन्नमी से जन्नती बना है तो उसे हुर कहते हैं। और हुर सिर्फ एक शख्सियत का नाम नहीं, हुर एक इंस्टीट्यूट का नाम है। हर दौर में हुर भी पैदा होते रहेंगे और हुसैन इब्न अली के सदक़े में मुआफ़ीनामा भी खुला रहेगा। तो अब तौबा की बाबत एक इरशाद गिरामी है, मौलाए मुत्तक़ियान सिरुल्लाह फिल आलमीन अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तक़ीन क़ातिलुन नाकिसीन मुअय्यदुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब सलवातुल्लाह व सलामुहु अलैह। आपके सामने सवाल हुआ कि फर्जंदे अबू तालिब आप फरमाइए कि मत तौबतुल हकीकी, तौबा हकीकी क्या है? आपने उस साइल से कहा अल्लाह तर्जिअ इला ज़ंबे कमा ला यर्जिउल हलीबो इलल हैवान। जब तुम दूध दो लेते हो तो क्या वो दूध जानवर की तरफ वापस जा सकता है? उसने कहा नहीं। कहा अगर तुम गुनाह की वादी की तरफ ऐसे ही वापस न जा सको जैसे दूध जानवर की तरफ वापस नहीं जाता तो तुमने तौबा हकीकी कर ली है। तो गोया इमाम अलैहिस्सलाम ने यह पर्चा भी आउट कर दिया कि तौबा जोक का नाम नहीं है, मजाक का नाम नहीं है, तमस्खुर का नाम नहीं है, ओवर एंड ओवर सेम प्रैक्टिस करने का नाम तौबा नहीं है। तौबा वर्बली न भी करे तो हो जाती है। दरअसल तौबा नीयत से होती है और उसमें तौअम हो अमल, यानी थ्योरी हो नीयत की, प्रैक्टिस हो अमल की, बंदा हुर बन जाता है। तो अब मौला अली अलैहिस्सलाम एक मस्जिद में, मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए तो वहां एक बंदा बार बार कह रहा था अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, और बड़े ज़ौक़ व शौक़ से, बड़े इन्हिमाक और तवज्जो से, बहुत अकीदत से बारगाह एज़दी में इस्तिग़फ़ार पढ़ रहा था। मौला अली अलैहिस्सलाम वहां रुक गए और फरमाते सकलत का उम्मों का या अब्दुल्लाह, ऐ अब्द खुदा तेरी माँ तेरी अज़ा में बैठे, तुम्हें मजाक के लिए अल्लाह के सिवा और कोई नहीं मिला। उसने कहा सरकार मैं तौबा कर रहा हूं, इस्तिग़फ़ार पढ़ रहा हूं, आप फरमा रहे हैं मैं मजाक कर रहा हूं। आपने फरमाया ये कलिमा कहने से पहले 6 शर्तें हैं, 6 शर्तों से पहले अस्तगफिरुल्लाह कहने की जुर्रत ना करना, वरना ये मजाक है अल्लाह के साथ। अच्छा कौन कौन सी सरकार फरमा दीजिए फिर। फरमाया अन्नदमो अलामा मदा, ये पर्चा आउट हो रहा है। यानी मौला अली बता रहे हैं 6 से 7वीं शर्त कोई नहीं तौबा की, 6 याद कर लो, किश्ती तौबा पे सवार हो जाओगे। नंबर 1 अन्नदमो अलामा मदा,
پہلی شرط یہ ہے جو ماضی میں گناہ کیے ہیں ان پر ندامت کا اظہار کرو، ان پہ ندامت کرو کہ افسوس ہے، دکھ ہے، خوشی نہیں ہے کہ کسی کا دل دکھایا ہے، خوشی نہیں ہے کسی پہ ظلم کیا ہے، خوشی نہیں ہے کہ نماز چھوڑی ہے، خوشی نہیں ہے روزہ چھوڑا ہے، خوشی نہیں حج ترک کیا ہے، خوشی نہیں ہے قرآن نہیں پڑھا، ماضی پہ ندامت کرو۔ یہ پہلی شرط استجابت توبہ ہے۔ دوسری شرط والعزم علی ترک العود الیہ ابدا، اور مصمم ارادہ کرو جس وادی کو چھوڑ کے آیا ہوں کبھی دوبارہ قدم نہیں رکھوں گا۔ اگر ایک کثافت کو چھوڑ دیا ہے تو لطیف کثیف کی طرف تھوڑی پلٹتا ہے، لطیف تو لطیف کی طرف جاتا ہے، کثیف کثیف کی طرف جاتا ہے۔ یہ عزم کر لو کہ دوبارہ اس وادی میں داخل نہیں ہوں گا۔ دو شرطیں۔ تیسری ان تؤدی الی المخلوقین حقوقہم، مخلوق خدا میں سے جس کی حق تلفی کی ہے پہلے ان کو راضی کرو، بعد میں اللہ کو راضی کرو۔ ہمارے ہاں الٹ ہے، دل دکھائیں گے بندوں کا، معافی مانگیں گے اللہ سے۔ اللہ کا ولی کہہ رہا ہے پہلے بندوں کو راضی کرو پھر خدا راضی ہوگا۔ حقوق ادا کرو، جتنے رائٹس ہیں رسالۃ الحقوق میں دیکھیں، جو 50 حقوق مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے بیان کی۔ فرمائش پیغمبر میں دیکھیں جو 30 حقوق مومن کے مومن پر ہیں۔ رسالۃ الحقوق میں دیکھیں جو ماں باپ کے حقوق اولاد پر ہیں، جو اولاد کے حقوق ماں باپ پر ہیں، جو بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، جو صلۃ الرحم کے حقوق ہیں، جو استاد شاگرد کے حقوق ہیں، جو آقا اور غلام کے حقوق ہیں۔ اور یہ بھی دیکھو کہ اعضاء و جوارح کے بھی حقوق ہیں۔ آنکھ کا بھی اپنا حق ہے، کان کا بھی اپنا حق ہے، ہاتھ کا بھی اپنا حق ہے۔ جب اللہ نے اپنے اعضاء و جوارح سے حقوق سے مبرہ نہیں کیا تو معاشرے کے حقوق ادا نہ کر کے توبہ کس منہ سے کر رہے ہیں؟ تیسری شرط کہ حقوق ادا کرو مخلوق کے، ان تعمدہ وان تعمدہ کل فریضۃ ضیعتہا۔ چوتھی شرط یہ ہے جو فرض چھوٹ گیا ہے اس کو ادا کرو۔ نماز چھوٹ گئی ہے تو پہلے ادا کرو پھر توبہ کرو۔ حج چھوٹا ہے تو پہلے ادا کرو بعد میں توبہ کرو۔ خمس نہیں دیا تو ادا کرو بعد میں توبہ کرو۔ اللہ کے حق بھی ادا کرو اور مخلوق کے حق بھی ادا کرو۔ یہ 4 شرطیں ہو گئی۔ 5ویں شرط ان تعمد الی اللحم الذی نبت علی سحت فتزیلہ بالاحزان۔ جتنا گوشت تیرا حرام کی وجہ سے گرو کر چکا ہے اتنا حرام نہ کھا کے ضائع کر۔ کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ صرف مارک دیکھ لینا کہ یہ حلال شاپ ہے یہ کافی نہیں ہے۔ یہ اصالت الحرمت ہے، یہ اجتہاد کا ایک مسئلہ ہے، سن لیجئے۔ پانی کے بارے میں اصالت الطہارت ہے، کافر کے گھر میں بھی پڑا ہے بوتل میں پانی تو پاک ہے۔ اور گوشت کے بارے میں اصالت الحرمت ہے، مسلمان کے گھر بھی پڑا ہے تو تحقیق واجب ہے۔ سوق المسلمین سے جائز ہے لینا مگر تحقیق پھر بھی واجب ہے۔ جب مسلمانوں کے سوق میں بھی حلال حرام مکس ہو جائے جیسے دور یزید میں تھا تو مومن پر انویسٹیگیشن فرض ہو جاتی ہے تاکہ وہ اپنی عاقبت بچا لے۔ وہ گوشت جو اگایا تھا، جو گرو کر گیا تھا حرام کی وجہ سے، حرام ترک کر کے اس کو ختم کرو۔
اس کے بعد کہو استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ وان تذیق الجسم علم الطاعت کما ذقتہ حلاوت المعصیت، اپنے جسم کو جتنی دیر تک گناہوں کی مٹھاس سے مزین رکھا ہے اتنی دیر تک اطاعت کی کڑواہٹ سے مزین کر، بیلنس کر، تو پھر کہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ یہ توبہ کا پرچہ آؤٹ ہو گیا۔ یہ تو اس تقریر میں یہ جملہ رہ گیا تھا۔ اب آئیے ذرا آج کی تقریر شروع کرتے ہیں۔ آج کی تقریر میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، حضور سے کہا اے میرے حبیب آپ گھبرائیں نہیں، آخرت آپ کے لیے بہت اچھی ہے، دنیا سے بہت اچھی ہے۔ اب آپ بتائیں جن کے لیے دنیا بنی اگر ان کی ہی دنیا اچھی نہیں ہے تو آپ کس توقع میں بیٹھے ہوئے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، مولا کائنات کا یہ جملہ اگر دنیا ذرہ برابر بھی اچھی ہوتی ہم آل محمد کے گھروں کو اللہ دنیا سے بھر دیتا۔ کوئی سمجھے ہیں یا نہیں؟ اور پھر مولا یہ بھی کہتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک امیر بن نہیں سکتا جب تک کسی کے حقوق پہ ڈاکہ نہ لگائے۔ یہ کائنات کا امیر کہہ رہا ہے۔ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ ایک پرچہ اور آؤٹ کر رہے ہیں آخرت کا۔ کسی شاگرد نے پوچھا کہ سرکار ایام ہفتہ میں یہ جو ویک ڈیز ہوتے ہیں ان میں کون سا وہ دن ہے جس میں بلک میں آخرت کی نجات ملتی ہو؟ آپ نے فرمایا لیلۃ الجمعہ و یوم الجمعہ۔ اللہ نے 24 گھنٹے ایسے رکھے ہیں کہ اللہ سوائے بخشش کے کچھ نہیں کرتا۔ کہا کتنے لوگوں کو معاف کرتا ہے خدا ان 24 گھنٹے میں؟ تو آپ نے یہ اس وقت کی بات ہے۔ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ آج جو شب جمعہ آ رہی ہے کتنے لوگوں کو اللہ معاف کرے گا؟ تو اس نے کہا سرکار 10۔ فرمایا مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے 6 لاکھ خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں جن کی شب جمعہ اور روز جمعہ میں توبہ قبول ہو جاتی۔ تو یہ شب جمعہ کو آپ کم شمار نہ کریں۔ لیلۃ الجمعہ لیلۃ احیاء الاموات ہے، مردوں کو زندہ کر دیتی ہے یہ رات۔ مردے زندہ ہو جاتے ہیں، مردے زندہ ہو کر اپنے رشتہ داروں کے پاس آتے ہیں، باقاعدہ اپنا حق مانگتے ہیں۔ اگر آپ فاتحہ کے ذریعے یاد کر لیں، فاتحہ کے ذریعے، اخلاص کے ذریعے، درود کے ذریعے، یاسین کے ذریعے، کمیل کے ذریعے، زیارت الحسین کے ذریعے، بکاء الحسین کے ذریعے، مجلس الحسین کے ذریعے، تو یرجعون مستبشرتاً الی دار السلام، وہ ہنستے ہوئے دار السلام جاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ اللہ تمہارا بھلا کرے، تم نے ہمارا بھلا کیا۔ ارواح کو اللہ اجازت دیتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سرکار یہ فرمائیے ہمارے جو آباء و اجداد، دوست احباب، رشتہ دار مر گئے وہ کہاں ہیں؟ فرمایا کلہم فی واد السلام، وہ سارے کے سارے میرے جد امیر کی نگری میں، نجف میں، وادی السلام میں ان کی ارواح ہے۔ کیا وہ ایک دوسرے کو وزٹ کرتے ہیں؟ فرمایا یتزاورون و یتکلمون، وہ بات بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مہمان بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یتزاورون،
ये भी आज समझ लीजिए 18वीं तकरीर में कि लिकुल्ल उम्मतिन कानत लैलतुन, हर उम्मत के लिए कोई ना कोई मुकद्दस रात रहती थी। हमारे लिए शब जुमा है, उनके लिए और होती थी। बनी इसराइल का एक वाक़या लिखा है कि एक खातून का शौहर मर गया और वो हर होली नाइट में, वो जो मुकद्दस रात थी उस दौर की, वो न्याज पकाती है, न्याज पका के माबद में भेजती है, इबादत खाने में भेजती है। उसको मस्जिद नहीं कहते थे, माबद कहते थे, इबादत की जगह, वहाँ भेजती है। और हर रोज़ ये नियत करके सोती है बावजू कि शौहर मिले बताए कि मेरा हिस्सा शौहर को पहुँचा या नहीं पहुँचा। 6 महीने गुजर गए और डिप्रेशन की इंतहा न रही कि शौहर तो ख्वाब में आ नहीं रहे, लगता है 6 के 6 महीने की ये मेरी इन्वेस्टमेंट तो वहाँ पहुँच ही नहीं रही। 6 महीने के बाद एक दिन आलम ख्वाब में शौहर को देखती, जा इलैहा मुस्तबशिरतन मुबिलतन, हंसते हुए उम्मीदवार शौहर पलटे और शौहर ने कहा, तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि 6 महीने में तुम्हें आज मैं याद रहा। उसने कहा क्या मतलब, मैं तो हर रोज भेजती हूं खाना, हर रोज गरीबों के लिए भेजती हूं माबद में, तुम्हें नहीं पहुंचा? नहीं, वो तो नहीं पहुंचा, आज तुमने ऐसा खाना भेजा है कि अल्लाह ने मुझे आज के खाने के एवज माफ कर दिया, आज से मैं माफ हो गया। वो बड़ी हैरान हुई। उसने अपने बच्चे से पूछा कि आज तुमने खाना किसको दिया था? वो रोने लगा। छोटा बच्चा है, वो ही ले जाता है हर होली नाइट में, छोटा सा बच्चा रोने लगा। वो पूछती है किसको दिया है? वो चीखे मारता है कि अम्मा आज के बाद ऐसे नहीं करूंगा, आज मुझसे गलती हो गई, आज मुझे माफ कर दे। बड़ी परेशान और हैरान होती है। माजरा ये तय होता है, समझ ये आती है बात, मुंह से बच्चे के निकल जाता है कि मैं 6 महीने तक खाना उठा के ले जाता था, मेरी हसरत रहती थी कि कभी मुझ यतीम को ये खाना मिले। आज कल शब में मैंने खुद खा लिया। पता चला कि आपको इल्म होना चाहिए कि मुस्तहिक कौन है। अपनी शरीयत बना के अरवाह न कीजिए, वक्फ न कीजिए, अपनी बनाई हुई शरीयत से जन्नत न ढूंढिए, अल्लाह के बनाए हुए उसूलों पे अमल करके जन्नत को तलाश कीजिए। अव्वल खेश बाद दरवेश, ये शरीयत है, ये कहावत नहीं है। सबसे पहले अपने अहलो अयाल का ख्याल रखना होता है और बाद में दूसरों का ख्याल रखना। तो ये एक पर्चा ये भी आउट हो गया बनी इसराइल के दौर से कि हमें मुस्तहिक तक पहुंचाना है, मुस्तहिक तक। ये खुम्स ज़कात उमूमन हम वहां देते हैं जहां जिनके पास ज्यादा हो, वहां कभी नहीं देते जिनके पास कम हो। तो ये बिल्कुल वही मिसाल है जो बनी इसराइल के दौर के उस यतीम की मिसाल है कि 6 महीने का कोई फायदा नहीं हुआ, यतीम ने खुद खाना खा लिया तो अल्लाह ने इसके बाप को माफ कर दिया। ये भी एक पर्चा आउट हो गया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपका एक गुलाम खादिम शागिर्द सहाबी पूछता है, सरकार अल्लिमनी दुआअन, फरजंदे रसूल ऐसी दुआ मुझे दे दे कि ला यज़ूलो ईमानी, कि मेरा ईमान कभी ज़ाइल ना हो, ताकि आखिरत में मैं नजात पा जाऊं। क्योंकि आप ही से सुना है कि जिसका ईमान बरकरार रहेगा आखिरत में नजात पाएगा। फ़अल्लमहु अल इमाम, इमाम ने उनको एक दुआ याद कराई, ये बड़ी, और फरमाया कि बाद कुल्ल फरीज़तिन उदउल्लाह बिहाउलाइल कलिमात, इन कलिमात के जरिए, आप वो कलिमात जानते हैं, मैं जल्दी आगे बढ़ जाऊंगा, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिमुहम्मदिन नबियन से लेकर इन्नका अला कुल्li शैइन कदीर तक ये दुआ पढ़ो। और वल मुआज़ातो बिल फराइज़िल खम्सा, इस दुआ के साथ 5 नमाजों को अव्वल वक्त में पढ़ो
दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। दुनिया से मोमिन जाओगे, एक पर्चा और आउट हो गया। इस रज़ीतु बिल्लाह रब्बन पे कितनी देर लगती है? सिर्फ नाम ही तो है ना 14 के। 14 के नाम है, क़िबला का नाम है, कुरान का नाम है, दीन का नाम है, बस। इन्नी रज़ी तो मैं राजी हूं, आपने दिल से इनको मानना है। क्या कहना, ये ऐसी रिज़ाए इलाही है कि 1400 साल के बाद भी अल्लाह की रज़ा को बंदा मुंह से वर्बली कह दे कि मैं राजी हूं, अल्लाह फरमाता है तू राजी है तो इनकी वजह से मैं भी राजी हूं। ये एक पर्चा ये भी आउट हो गया। एक पर्चा और सुन लीजिए, आउट हो रहा है। ये किताब है, इसका नाम भी सुन लें, अगर पहली मर्तबा सुने तो फिर नाराज नहीं होना। सफीनतुल बिहार, समंदरों की किश्ती, ये किताब है अरबी। इस किताब में ये जुमला लिखा हुआ कि इन्ना मलकल मौत यंजुरु इला कुल्ल इंसानिन फिल औकातिल खम्सतिस सलावात। 5 नमाजों के औकात में 5 मर्तबा डेली मलकुल मौत हर इंसान को देखता है। फजर का टाइम हुआ, मलकुल मौत देखता है, इसकी नीयत में फजर है कि नहीं। जोहर का वक्त हुआ, वो देखता है और क्या करता है, फयुलक्किनु मन युअद्दिल फरीज़ता बिऔकातिहा, जो फरीज़ा को वक्त पे अदा कर दे, तलकीन करता है जिंदगी में। वो तलकीन नहीं, ये जिंदगी में तलकीन करता है मलकुल मौत अश-शहादता, शहादत की। मलकुल मौत कलमा शहादत पढ़ाता है और वही कलमा शहादत काफी हो जाएगा इंदल मौत। लीजिए पर्चा आउट हो गया। 5 नमाजों की पाबंदी कर ले। मुमतहिन जिसने पकड़ना है वो खुद बता रहा है कि 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी कर लो। मेरा दर्स याद रखना, तुम्हें तलकीन कोई पढ़ाए ना पढ़ाए, मलकुल मौत तुम्हें तलकीन पढ़ा के जा रहा है। ये एक पर्चा ये भी आउट हो गया। अब एक किताब है शेख अब्बास कुम्मी रहमतुल्लाह अलैह की, इनके बेटे की ज़ियारत मैंने की है। इनके फर्जंद हमें मिले हैं 80s में, वो हयात थे इनके बेटे। ये जो मफातिहुल जनान वाले हैं, इनकी बड़ी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं। उनमें से एक किताब है अरबी की, बाद में फिर फारसी में तर्जमा हुआ, मनाज़िलुल आखिरा। ये इसी किताब से इम्प्रेस होकर मैंने सबसे पहले अर्ली 80s में मनाज़िल आखिरत की पहली मजलिस पढ़ी थी, इसी किताब से इम्प्रेस होकर और इंस्पायर होकर। इस किताब के अंदर उन्होंने कुछ पर्चे आउट किए, ज़रा वो भी आज सुन लीजिए। वो फरमाते हैं कि हमारे आइम्मा अतार ने बताया, जो बंदा जिंदगी में मुदावमत करे, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब के जुमले की, न उसे मौत में तकलीफ होगी, न कब्र में तकलीफ होगी, न मैशर में रंज होगा। इसकी मुदावमत रखें चलते फिरते। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, इसको आप पढ़ते रहें। सिर्फ इसके पढ़ने से एक और चीज का उन्होंने जिक्र फरमाया है, अगर कोई दुआउल अदीला, दुआउल अदीला ये खास तौर पे मौत के लिए, अगर कोई दुआउल अदीला पढ़ ले तो पॉसिबल नहीं है उसे मौत का अज़ाब हो। फरिश्ता मौत उसे खुश आमदेद कहता है, सलाम करता है जो अदीला पढ़ता रहे। ये है ही अदीला, कहते हैं बदल को। अदल, अदल जानते हैं ना, अदल, अदीला, बदीला, ये सब्स्टिट्यूट है मौत का, ये कब्ज़ रूह का सब्स्टिट्यूट है। यानी जो अदीला पढ़ ले समझे उसकी कब्ज़ रूह में कोई तकलीफ होने वाली नहीं। अदीला खुद आगे आके कहेगी मैं जानूं कब्ज़ मौत जाने, कब्ज़ रूह जाने। ये शेख अब्बास कुमी की किताब से दूसरा पर्चा ये आउट हो गया। तीसरा ये लब्सुल खातम फीह मकतूबुन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अलीयुन वलीयुल्लाह,
جو بندہ ایسی انگوٹھی پہنے گا جس میں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہو، علی ولی اللہ لکھا ہوا ہو، موت، قبر، برزخ، سوال و جواب، پل صراط، محشر کے میدان میں محمد الرسول اللہ بھی مدد کریں گے، علی ولی اللہ بھی مدد کریں گے۔ بڑی سلامت ہے، شکریہ۔ بس آخری پرچہ آؤٹ کر کے آج کی حد تک اجازت چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ جو 19ویں مجلس آئے گی امام الخوئی اسلامک سینٹر میں، اس میں پھر آگے بڑھیں گے، یہیں سے آگے بڑھیں گے۔ اگلے سنڈے کو انشاءاللہ وقت کی پابندی کے ساتھ تشریف لانی ہے، 5 بجے شروع ہو جائے گی قرآن خوانی، 6 بجے مجلس، اور 7 بجے میں انشاءاللہ بیٹھ جاؤں گا تبرک نیاز مغربین سے پہلے۔ انشاءاللہ 1 گھنٹہ وہاں پڑھوں گا، یہاں تو وقت کے دامن میں وقت کم تھا، گنجائش نہیں تھی۔ تو آخری بات سن لیجئے، ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں استاد محقق بہبہانی، یہ آخری پرچہ ہے جو آؤٹ کر رہا ہوں۔ استاد محقق بہبہانی بہت بڑی ہستی ہے، ولی اللہ گزرے ہیں۔ رعا حسین ابن علی فی منامہ، کہتے ہیں میرے خواب میں امام حسین آئے، اور میری نیت یہ تھی، وہ خواب سے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ کہیں امام حسین خواب میں ملتے تو میں ایک بات پوچھتا، کربلا میں تھا، میں ایک بات پوچھتا کہ آپ کی پناہ لینے کے بعد بندہ کتنا خوف رکھے، کتنی امید رکھے۔ بڑا عجیب سوال ہے، یہ ان کے ذہن میں تھا۔ کہتے رائے تو فی المنام الحسین ابن علی، میں نے مولا کو خواب میں دیکھا، سلام دعا کے بعد میں نے کچھ نہیں کہا، سرکار نے کہا آہمی مجیر الجراد، سبحان اللہ، آہمی، مولا نے بغیر کسی مقدمے کے سوال و جواب کچھ نہیں، مجھے کہا آہمی مجیر الجراد۔ تمہارے ذہن میں ہے نا کہ میری پناہ میں آنے کے بعد انسان کتنا امیدوار ہو۔ فرماتے ہیں انسان کی تو بات ہی چھوڑ دو، جو چھوٹے سے غیر ضروری پرندے کو میرے پڑوس میں پناہ دے دے، اس کو عذاب نہیں ہوتا۔ بس مجلس ختم ہو گئی۔ استاد محقق بہبہانی کہتے ہیں میری ابھی تک بھی سمجھ میں صحیح بات نہیں آئی، تو امام نے پھر جملہ بدلا، فرماتے ہیں یجیر الجراد فی جنبی، ابھی بھی نہیں سمجھ میں آئی بات، تو اگر چھوٹا سا پرندہ میں حسین کے حرم کے جوار میں، حدود حرم میں پناہ لے لے، ثم تریدون اخذہ، کسی ملک یا بشر میں مجال ہے اسے پکڑ سکے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس تقریر تمام ہو گئی یہاں پر۔ اگر میری حدود حرم میں جراد پناہ لے لے، وہ چھوٹا سا پرندہ، اگر وہ پناہ لے لے تو کسی کی مجال نہیں کہ اسے پکڑ سکے، تو میرے ظاہر کو کون پکڑ سکتا؟
सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। बस मेरे अजीज़ों, वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश है और मुझे सफ़र भी दरपेश है फ़ौरन। मैं ज़्यादा तवील ज़हमत नहीं दूंगा, चंद जुमले में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। जो हमारी बहन मुसर्रत ज़ामिन दुनिया से गई, बड़ी मोमिना थी, बड़ी मुहिब्बा अहल बैत थी, मजालिस में एहतमाम से आती थी। उनकी बेटी सबा की जितनी दोस्त ख़वातीन हैं वो भी जानती हैं, तमाम फैमिलीज़ जानती हैं। ज़ाहिर है कि उनसे मुलाकात ख़ानदान की क़यामत के दिन होगी, मगर ये ज़रूर है कि इस खातून ने सारी ज़िंदगी इमाम हुसैन के लिए मजलिसें पढ़ने और पढ़ाने में गुजार दी, मजलिसें करने और कराने में गुजार दी। और मेरे एक उस्ताद थे, उनका ये जुमला था कि हुसैन इब्न अली की जो टेरिटरी है वो इतनी ही है जितनी मखलूक खुदा है। हुसैन का कोई चाहने वाला कहीं भी दफन हो, हुसैन उसे अपना पड़ोसी बना लेते हैं। सुभान अल्लाह। हुसैन इब्न अली उसे अपना पड़ोसी बना लेते हैं, और हुसैन इब्न अली का जो पड़ोसी बन जाए किसी के मजाल नहीं है कि हुसैन के पड़ोसी को पकड़े। अल्लाह अकबर। यही वजह है, हमारे नजफ़ के एक मुज्तहिद थे, ज़ाहिर है कि बड़ा अरसा उन्होंने दरस इज्तिहाद, दरस खारिज कहा, एक यू टर्न ले लिया उन्होंने, मजलिस हुसैन पढ़नी शुरू की, जाकिर बन गए। हौज़े वालों ने कहा ये सबके हौज़ा नहीं है कि आप इतने बड़े मुज्तहिद होकर दुरूस खारिज 20 से ज़्यादा साल तो दरस खारिज देते हुए हो गए और आपने जाकिरी शुरू कर दी। उन्होंने जब जुमला कहा, मेरे किसी दरस खारिज में फातिमा नहीं आई और कोई मजलिस हुसैन ऐसी नहीं जिसमें हुसैन की मान आए। अल्लाह अकबर। अल्लाह सिवाय गम आले मोहम्मद के किसी गम में न रुलाए। हुसैन इब्न अली की नाज बरदारी अल्लाह ने भी उठाई है, हुसैन की नाज बरदारी नाना ने भी उठाई है, हुसैन के नाज अम्मा ने और बाबा ने भी उठाए, हुसैन के नाज भाई बहनों ने भी उठाए, हुसैन के नाज बेटों ने भी उठाए हैं, और कह दूं मैं जुमला, हुसैन के नाज असहाब ने भी उठाए हैं, और हुसैन के नाज कौम भी उठा रही है। कोई भी वाक़या हो, डेकेड के बाद उसका नामो निशान नहीं रहता, और हुसैन का जिक्र दिन ब दिन ताज़ा होता जा रहा है। अल्लाह अकबर। यही वजह है मेरे अजीज़ों के बस 2 जुमले सुनने और इजाज़त दे दी। पहला जुमला तो ये है कि नाज बरदारी जो नाना ने उठाई वो ये है, उम्मे सलमा रावी है कि एक रोज़ वही आ रही थी और मुझे रसूल ने कहा कि वही बहुत तवील है उम्मे सलमा, आज किसी को मेरे हुजरे में ना आने देना। अली आए, मैंने पलटा दिया, फातिमा आई, मैंने वापस कर दिया, हसन आए, मैंने वापस कर दिया, हुसैन बहुत छोटे थे, दीवारें पकड़ के हुसैन भी आए, मैंने कंधे से पकड़ के हुसैन को मोड़ना चाहा, नबी वही छोड़ के निकल आए। मैंने देखा सर पे दस्तार न थी, पाँव में नालैन न थी, रोते भी जाते थे और कहते थे मा कान हाज़ल अम्रो लिल हुसैन, हुसैन के लिए ये हुक्म नहीं था उम्मे सलमा। ये नाज बरदारी है। अल्लाह अकबर। क्या नाज बरदारी है हुसैन इब्ने अली की, क्या नाज है। तभी तो किसी नबी ने नोके नेजा पे कुरान न पढ़ा, किसी इमाम ने न पढ़ा, इनके बाबा ने न पढ़ा, इनके बाबा ने शहादत के बाद न पढ़ा, इनके जद ने न पढ़ा, इनकी माँ ने शहादत के बाद न पढ़ा, इनके भाई ने न पढ़ा, पढ़ा तो सिर्फ हुसैन ने। उसकी वजह यह है बाकी सारे इस्लाम के मुरव्विज थे, हुसैन इस्लाम के मुहाफिज थे। बस क्योंकि खातून की मजलिस है और वो माँ है तो एक जुमला माँ का कह के इजाज़त चाहता हूँ। मुझे वो माँ याद आ गई जिसका कड़ियल जवान गया था, अली अकबर की माँ। जब हुसैन इब्ने अली लाश उठा के अकबर की ले आए और वहाँ रखी जहाँ कासिम की लाश पड़ी थी, तो हुसैन ने तारीख में पहली और आखिरी मर्तबा कहा अर्श का रुख करके वाह गुरबता बारे इलाहा, अब मैं गरीब हो गया, अब मैं गरीब हो गया। सामने खड़ी थी हिस्से की बहन ज़ैनब,
عجب جملہ ہے، کہتے ہیں ادعی امہ، بہن زینب جاؤ ذرا لیلا کو بلا کے لے آؤ. اٹھی ضرور، کمر سیدھی ضرور کی، مگر لیلا کے خیمے میں زینب جا نہ سکی. نظرت الی فضہ، فضہ کی طرف رخ کر کے کہا اماں مجھ میں ہمت نہیں کہ میں لیلا کو بتاؤں کہ اکبر مر گیا. فضہ گئی، فضہ کہتی میں جو اندر جاؤں تو عجب منظر دیکھتی ہوں، جس طرح نابینا کوئی چیز ڈھونڈتا ہے، اکبر کی ماں قنات خیمہ پہ یوں ہاتھ مار رہی ہے. میں نے کہا معظمہ کیا ہوا؟ کہا اماں فضہ جب سے اکبر نے زین چھوڑی میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا. سہارا دے کے فضہ لے آئی، سہارا دے کے فضہ لے آئی. سامنے بیویوں نے حلقہ باندھا ہوا تھا. یاد رکھنا اکبر واحد شہید ہے جس پر بیویوں نے پتھروں سے ماتم کیا. کسی شہید پہ پتھروں سے ماتم نہیں ہوا، پتھروں سے بیویوں نے ماتم کیا ہے. جب ماں پہنچی فوارہ خون کا سینے سے جاری تھا. ایک مرتبہ چلو بھرا، چلو بھر کے اکبر کی ماں نے اپنے سر کے بالوں میں وہ خون ملایا. حسین ابن علی نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اکبر کی ماں کیا کر رہی ہو؟ کہا مولا میں نے منت مانی تھی جس دن میرا اکبر سہرے پہنے گا میں اپنے سر کے بالوں میں رنگے ہنا کروں گی. مجھے نہیں معلوم تھا جوان کی چھاتی کے خون سے بوڑھی ماں کے سر کے بال رنگ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير.